السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ امام صاحب سے بڑا اچھا ان کا بیان سن رہے تھے، اور میں بیچ میں پہنچ کر میں نے خلل واقع کیا آپ کے درمیان، اور تھوڑا سا وقت ہے چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اخلاق سکھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھایا، اور اخلاق میں میرے اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، اور جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اس وقت ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کچھ حد تک ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، کچھ دینداری کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں وہ محبت کا ماحول نہیں ہے جو ایک مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے۔ دو سگے بھائیوں میں تنا تنی چلتی ہے، کھچاؤ چلتا ہے، دیور بھاوج میں کھچاؤ چلتا ہے، دیورانی جٹھانی میں کھچاؤ چلتا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو دین اور عبادت اور نیکی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے نیکی صرف نماز روزہ ہی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ نماز روزے سے بڑا درجہ، یہ بات یاد رکھنا، نماز روزے سے بڑا درجہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا ہے، اس اعتبار سے کہ نماز روزے میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ بخش دے گا، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے جو حق ہم پر ہے اگر اس میں کمی ہو جائے تو اللہ بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ بندہ معاف نہ کرتے۔ تو ہم پر جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی ہیں، بہنوں کے بھی ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، احباب کے ہیں، اس کو اسلام کی زبان میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی، جب تک شادیاں نہیں ہوتی سب بھائیوں میں اچھی بنتی ہے، شادی کے بعد سب جھگڑا ہونے لگتا ہے، اختلاف ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی تو بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے، تعلقات نہیں رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دو بھائی آپس میں بات چیت بند کر دیں تو ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے، ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ یعنی ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب وہ اگر دین نہیں جانتے، وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ ان کا حق ہے، ان پہ خرچہ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ دو، ان کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اب سامنے والا بندہ دین نہیں جانتا، وہ جو کر رہا ہے کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیے جب بھی ہم دین پر عمل کریں گے تو سامنے والا کتنا ہی برا ہو، ایک نہ ایک دن اس کو آپ کے سامنے جھکنا پڑے گا،
کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبتیں جیت جاتی ہیں. اس لیے ہمیں محبت سے پیش آنا چاہیے. بہت اچھی بات خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی طرف بھی منسوب ہے اور سیدنا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف بھی منسوب. آج ہم لوگ توڑنے کا کام کرتے. جیسے اگر بھابھی سے کچھ ہو گیا تو بھابھی کی شکایت بیوی نے ہمارے کان پہ کی تو ہم بیوی کو کنونس کر کے سمجھا کر اس کو نظر انداز کرنے کی بجائے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. عورتوں کی بات سن کے ہم آگے بڑھاتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں, پھر جھگڑا کرتے ہیں. اگر بیوی کوئی شکایت کر دے بھابھی کے خلاف, بہن کے خلاف, بھائی کے خلاف, تو ہم اس کو تنہائی میں سمجھا دے تو بہت بڑا جھگڑا ٹل سکتا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر بھی دینداری نہیں. بابا فرید ہم لوگ توڑتے ہیں اور اللہ کو توڑنا پسند نہیں. اللہ کو توڑنا پسند, یعنی بکری کا بچہ اگر آپ بکری سے جدا کر دیں تو اللہ اس سے بھی خوش نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے. جب اندازہ کریں بکری کا دودھ پیتا بچہ آپ بکری سے جدا کر دیں تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے, تو ہم انسانوں کو جدا کرتے ہیں تو اللہ ہم سے کتنا ناراض ہو. آپ ہر سال عمرہ کر لیں, ہر سال حج کر لیں, کتنی عبادتیں کر لیں, کتنی تسبیحات پڑھ لیں, لیکن اگر آپ توڑنے کا کام کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے خوش نہیں. حدیث پاک ہے میری امت کو توڑنے والا شیطان کی اولاد ہے. آقا علیہ السلام نے اتنا سخت جملہ کہا, شیطان کی اولاد ہے. بہنیں ہمارے گھر جمعہ کرنے آتی ہے تو ہم ان کے پاس وقت نہیں دیتے, ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کام کریں, جھگڑا فساد فتنہ پیدا کریں کہ بہنیں ہمارے یہاں جمعہ کرنے آنا ہی بند کر دیں. کیوں کھلائیں ہم ان کو؟ ان کو کھلانے سے کیا ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے بس. کتنے سال؟ 3 سال. اچانک اللہ اس 3 سال کی بچی ہوئی عمر یعنی 3 سال میں اب وہ مر جائے گا. اللہ کے یہاں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ 3 سال میں اب اس کی عمر 3 سال ہی ہے, اب اس 3 سال کے بعد یہ مر جائے گا. تو اچانک اللہ اس 3 سال کی عمر کو بڑھا کر 30 سال کر دیتا ہے. یعنی اب وہ 3 سال میں نہیں مرے گا بلکہ اس کی عمر اور بڑھ جائے گی, 30 سال کا ہو جائے گا, 30 سال عمر میں اضافہ ہو جائے گا. اور صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اس کی عمر کیوں بڑھ جاتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, تو اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ عمر کسی اور نیکی سے نہیں بڑھے گی, یہ رشتہ داروں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بڑھے. کروڑوں روپے خرچ کر دو تو بھی 1 سیکنڈ نہیں بڑھ سکتا زندگی کا. ایک اور روایت میں آیا کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر 30 سال ہوتی ہے کہ یہ 30 سال کے بعد مرے گا. اچانک اللہ اس کو کھینچ کر شارٹ کر کے 3 دن پہ لا کے کھڑا کرتا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر مر جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ 30 سال کی عمر اچانک 3 دن میں کیسے بدل جاتی ہے, عمر کم کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا بلکہ ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے, تو اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے. کس کا کیا بگڑے گا؟ جلدی تم مرو گے, تمہاری عمر گھٹے گی بھائیوں. تو ہمیں چاہیے کہ توڑنے کی بجائے جوڑے پیار دیں لوگوں کو. اللہ کو یہ بہت پسند. بابا فرید الدین سرکار کی بات عرض کر رہا تھا, آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں کینچی پیش کی. کینچی, اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے. تو آپ نے فرمایا بابا یہ کیا لائے؟ کہا سرکار میں آپ کا مرید ہوں اور سوچا کہ پیر کو تحفہ دینا چاہیے تو یہ تحفہ دیا. تو فرمایا کہ تو کینچی بناتا ہے؟ کہا ہاں. لوہار ہوں. کہ تو کہا صرف کینچی بناتا ہے یا کچھ اور بھی بناتا ہے؟ سوئی وغیرہ نہیں بناتا؟ کہا ہاں حضور میں سوئی بھی بناتا ہوں. فرمایا ہم صوفی لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی لایا کرو,
کیونکہ ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے، ہم گانٹھنے کا کام کرتے۔ سوئی کا کام ہوتا ہے ایک کو دو کرنا، جو وہ کینچی کا کام ہوتا ہے ایک کو دو کرنا، اور سوئی کا کام ہوتا ہے دو کو ایک کرنا۔ تو اللہ کو جوڑنا پسند۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ۔ لوگ کیسا ہی سلوک کریں، دیکھیں لوگ کچھ کریں، ان کی قبروں میں انہیں جانا ہے، ہمیں اچھا بننا ہے، ہم کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اچھا سلوک کریں۔ آخری بات، چونکہ میں لیٹ آیا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، اور کل میرا پروگرام جو تھا وہ مراد آباد دن میں تھا، اور رات میں پھر ممبئی، اور اس کے بعد پھر یہاں۔ اب آپ لوگوں کی دعاؤں کی ایسی برکتیں ہیں کہ لوگوں کو رات میں پروگرام نہیں دے پاتا ہوں تو لوگ دن میں بھی کرتے ہیں، تو ایک ایک دن میں دو دو تین تین پروگرام بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب آپ لوگ کی دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ تو تاخیر سے پہنچا اس لیے زیادہ باتیں نہیں کر پاؤں گا۔ شاید آج رات میں ادھر رضی آباد کے پاس وہ جلسہ بھی ہے، تو اس میں انشاءاللہ میں کوئی تفصیلی گفتگو کروں گا، آپ اس میں ضرور آئیے گا۔ آخری بات دس کر، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے اور میں مالدار بن جاؤں، میں خوش رہوں۔ آسان نسخہ ہے، آپ اللہ کے بندوں کو خوش کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہ جو کینسر ہے، ٹی بی ہے، اور بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں، انشاءاللہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھیں گے تو اللہ آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کر کے دیکھنا۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر سے پوچھنا، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، کہ یہ شوگر کی بیماری زیادہ تر ٹینشن سے پیدا ہوتی۔ ٹھیک، اب ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ بیوی سے آپ کی نہیں بن رہی ہے، بچوں سے آپ کی نہیں بن رہی ہے، بھائیوں سے آپ کی نہیں بن رہی ہے، دوستوں سے آپ کی نہیں بن رہی ہے، سب سے جھگڑا ہے، تنا تنی، تو ٹینشن تو ہوگا، تو ٹینشن ہوگا تو شوگر ہوگا۔ بھئی ڈاکٹر آج کہہ رہے ہیں نا ٹینشن سے شوگر ہوتی ہے، ہمارے آقا نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سب کو محبت بات ہو، ٹینشن ہی نہیں رہے گا، سب کے ساتھ خوشی خوشی رہو، ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اور اگر نہیں بھی زیادہ مال ہے تو جتنا کماتے ہو ان میں سے 10% رشتہ داروں پہ، دوست احباب پہ خرچہ کر، 90% اپنے لیے رکھو، 10% خرچہ کر دیا۔ 10 خرچہ کرو گے 100 ملے گا، 700 ملے گا، بے حساب ملے گا۔ اللہ کے لیے خرچہ کرنے والے کی جیب کبھی خالی نہیں رہتی۔ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں خرچہ کرو اللہ کی راہ میں۔ بولے حضرت پریشان ہے، میں کہا خرچہ کر، دیکھ نہیں آئے تو، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں ایک خرچہ کرو گے میں کم سے کم 10 دوں گا، نیت اور اچھی ہوگی تو 70 دوں گا، اور اچھی ہوگی تو 700 دوں گا، اور اچھی ہوگی تو بے حساب دوں گا۔ خرچہ کر کے دیکھو۔ اور ماں باپ پر، رشتہ داروں پہ خرچہ کرنے سے زیادہ ثواب کسی اور کام میں نہیں ہے۔ مسجد بنانے کا بھی وہ ثواب نہیں ہے جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچہ کرنے کا ہے۔ مدرسہ بنانے پہ بھی وہ سب ثواب اپنا اپنا ہے، لیکن پہلا حق آپ کے رشتہ داروں، بہنوں کا، بھائیوں کا، ماں باپ کا، پڑوسیوں کا، دوست احباب کا، یہ سب چیزیں۔ سب مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، سب کرو، لیکن یہ بھی کرو۔ تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا، جس کو انگریزی میں لوگ کپل کہتے ہیں، جوڑا آیا، اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، ہم لوگ بہت پریشان، بہت تکلیف میں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری تکلیف دور کر۔ جو بھی اللہ والا ملے نا اس سے دعا کرانا چاہیے، کیونکہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، دعاؤں سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ اور اللہ والا کون ہے؟ جس کی باتیں سن کر اور جس کو دیکھ کر
آپ کے دل میں آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو، آپ کے دل میں سدھرنے کا جذبہ پیدا ہو، آپ کے دل میں اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو، اللہ یاد آ جائے، وہ بندہ اللہ والا ہے، پھر اس سے دعا لیا کرو، وہ دعا کرے آپ کے حق میں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی اس سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اللہ والوں سے لوگ ملتے تھے تو دعا کرواتے تھے، اب آپ لوگ اللہ والوں سے ملتے ہو تو سیلفی لیتے ہو، دعا تو کوئی کرواتا ہی نہیں۔ یعنی سیلفی لوگوں کو اتنی زیادہ عزیز ہو گئی ہے کہ دعا کی اہمیت ختم ہو گئی۔ بہرحال مزاج بدل گئے لوگ۔ تو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو میاں بیوی پہ دونوں پہ ترس آ گیا، آپ نے اللہ سے کہا اللہ ان کے حالات بدل دے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان ان کی زندگی میں نے جو لکھ رکھا ہے وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو میاں بیوی ہے ان کی زندگی کچھ 40 سال، دونوں کی 40 سال۔ تو 40 سال میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ 20 سال ہم ان کو خوشحال رکھیں گے، مالداری دیں گے، اور 20 سال ان کو غریب رکھیں گے اور پریشانی دیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ پریشانی بھی دیتا ہے تو حکمت ہے۔ یعنی اللہ کے فیصلے سے کبھی ناراض مت ہونا، مصیبت دیتا ہے تو بھی حکمت، اور دولت دیتا ہے تو بھی حکمت، رلاتا ہے تو بھی حکمت ہے، ہنساتا ہے تو بھی حکمت، بیٹے دیا تو بھی حکمت، بیٹیاں دیا تو بھی حکمت، گھر بسا دیا تو بھی حکمت، گھر اجاڑ دیا تو بھی حکمت۔ اس لیے وہ جو کرے بس یہ کیا کرو کہ تو جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو بندوں کا کبھی برا کرتا نہیں، ہر چیز میں حکمت ہے۔ ہمیں بعد میں سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ سچا ہے، اور وہ ہم سے یعنی اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی کیا کرے کہا کرو کہ اللہ میں راضی ہوں، کیونکہ تو میرا کبھی برا نہیں کر سکتا، کبھی برا نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں گے چلتے چلتے میری بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا تو اللہ نے میرے لیے کیا اچھا کیا؟ بھئی ٹائر پنچر ہو گیا، تو بھی بندہ ہے، لیکن وہ پنچر بنانے والا تو بھی وہ بھی تو بندہ ہے۔ اگر تیرا ٹائر پنچر نہیں کرے گا تو پنچر والے کو روزی کون دے؟ بات تو ہے بھائی، تو بندہ ہے وہ بھی بندہ ہے۔ تو اللہ سے خوش رہا کرو، اور جو اللہ سے خوش رہتا ہے اللہ اس کو خوش رکھتا ہے۔ آپ کی گاڑی چھوٹ گئی، کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ ایک مرتبہ میں بیان کے لیے سورت جانے والا تھا، اس وقت تو پہلے بسوں سے ہی لوگ بلاتے تھے، بسوں سے سفر کرنا پڑتا تھا، کار وار سے کوئی بلاتا بھی نہیں، تو مجھے پہنچنا تھا، میں پہنچا اور بس نکل گئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، اتنا کہ کوئی حد نہیں کہ میرا پروگرام چھوٹ گیا۔ اور اس وقت مالیگاؤں سے 2 ہی بس چلتی تھی، ایک صبح کو چلتی تھی، دوپہر کو چلتی تھی، بس چھوٹ گئی۔ بہت افسوس ہوا، گھر آیا ٹینشن میں تھا۔ اس کے بعد میں پتہ چلا کہ اس بس کا اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس میں اکثر لوگ یا تو معذور ہو گئے یا تو انتقال کر گئے۔ تو مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ دیکھیے اللہ کی اس میں کتنی، ایک پروگرام چھڑا دیا لیکن جان تو بچا لی۔ ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مگر یہی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اس سے خوش رہا کرو۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ 20 سال خوشی دوں گا، بہت مال دوں گا، خوشی دوں گا، فراوانی دوں گا، اور 20 سال ان کو بہت پریشانی دوں گا۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ پہلے کیا لینا چاہتے، ان کو مال چاہیے، خوشی چاہیے، یا پریشانی مصیبت چاہیے؟ تو اس آدمی نے بولا کہ حضرت میں بیوی سے مشورہ کر لیتا، اور بیوی کو کہا کہ دیکھو اللہ کا ایسا فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے سنایا، کیا کرنا ہے؟ تو بیوی ہوتی، اس نے کہا ایک کام کرو، پہلے مالداری لے لو، بعد میں دیکھیں گے، خوشحالی مالداری لے لو، بعد میں دیکھیں گے۔ اب انہوں نے کہا حضرت پہلے مالداری چاہیے، پہلے خوشحالی چاہیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے عرض کیا اللہ یہ پہلے خوشحالی اور مالداری چاہتے ہیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اب دوسرے ہی دن سے مال آنا شروع، ایسے کہ جیسے جس کو کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کے آنا،
وہ آنا شروع. دونوں میاں بیوی نے کہا اتنا آ رہا ہے کیا کریں گے. اور بیوی کبھی کبھی بیویاں بہت اچھی ہوتی. دیکھو انسان کی ترقی میں بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور انسان کی بربادی میں بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ جسے اچھی بیوی دے دے اس کا بیڑا پار, بلکہ جسے اچھی بیوی مل گئی اس کو دنیا کی جنت مل گئی. اور اگر اچھی نہیں ملی تو اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے, مار پیٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھی نہیں ملی تو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ خاص بات. مسجد میں کتا گھس جائے تو مسجد توڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے, کتے کو نکال کر باہر کرنا یہ عقل مندی ہے. یہی بات ہے نا. تو اگر بیوی بری مل جائے تو اس کو نکاح سے باہر نکال کے نکاح توڑ دینا یہ حکمت نہیں ہے, بلکہ اس میں جو برائیاں ہیں اس کو نکال کر باہر کر کے اس کو اچھی بنا دو. تو شوہر نے بیوی سے مشورہ کیا کہ اتنا آ رہا ہے اور گارنٹی ہے, دیکھو ان کو کتنا یقین, گارنٹی ہے کہ کتنا بھی خرچہ کریں گے 20 سال تک تو آنا ہی آنا ہے, اس سے کم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 20 سال تک دیں گے. تو اگر ہم روزانہ کروڑوں بھی لٹا دیں تو بھی 20 سال تک مال آئے گا. جب آئے گا تو پھر لٹاؤ. تو ان لوگوں نے کیا کیا, دیکھ چڑھائی اور پورے محلے کو کھانا کھلانا شروع کیا. محلے کے بعد دوسرے محلے کو پتا چلا, وہ بھی ان کو بھی کھلایا. پورے گاؤں کو کھلایا, کپڑے بانٹے, یہ دیا وہ دیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 20 سال تک تو مال نے آنا ہی ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تو آنے, تو خرچہ کرو. اب 20 سال گزر گئے, 25 سال آ گئے, 30 سال آ گئے, لیکن مال آ ہی رہا ہے. او حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے, کہا سرکار اللہ نے تو 20 سال تک کہا تھا, وہ 20 سال تو گزر گئے, پھر بھی مال آ ہی رہا, ابھی غریبی پریشانی نہیں آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ 20 سال والی بات تھی, لیکن وہ تو آ ہی نہیں رہی مصیبت تکلیف اور پریشانی. اللہ نے فرمایا اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ 20 سال تک خوشی اور مال دیں گے, 20 سال کے بعد غمی اور تکلیف دیں گے. لیکن جب اس کے پاس مال آیا تو اس نے میرے بندوں کی مدد کرنی شروع کی, تو ہم نے جو 20 سال کی مصیبت تھی اس کو بھی راحت میں تبدیل کر دی. اب اس پر مصیبت کبھی نہیں آئے گی, اس پہ تکلیف کبھی نہیں آئے گی. یہ ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت بہت پریشان رہتے ہیں, آپ کتنا بھی کماتے, 4,000 کماتے ہیں, 5,000 کماتے ہیں, ماں باپ کو 1,000 روپے پکڑا دیتے ہیں اور جاؤ جس میں جو کرو, پریشان رہو, مصیبت میں رہو, 4,000 میں موج مستی کرتے رہتے ہو. اب بتائیے, تو پریشان نہیں رہو گے تو کیا رہو. بھائی اگر کہہ دے چل لا یار ذرا 100 روپے دے, میرے پاس نہیں ہے, تو آپ کہتے میرے پاس بھی نہیں. یعنی انسان دوسرے پہ خرچہ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی لٹا دو, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ 90% اپنے پہ رکھو, 80% اپنے پہ رکھو اور لوگوں پہ خرچہ کرو, اور گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, مسکرا کے ملو, اچھی بات کرو, جھگڑا فساد مت کرو, زبان سے اگلو, شعلے مت اگلو, پیار دو, پیار ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کو وہی بندے محبوب ہوتے ہیں جو اس کے بندوں کے ساتھ پیار کرتے, اچھا سلوک کرتے. تو آقا علیہ السلام کی حدیث, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو, تو جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ, اور جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دے.